قرآن کے ٹیکسٹ کی پرزرویشن میں انوالو رہے ہیں. وہی لوگ حدیث کو پرزرو کر رہے ہیں تو مشکوک ہو گیا, وہی لوگ قرآن کے متن کو پرزرو کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے کچھ, میں آپ کو سوال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے رویے کچھ جانچنے کی ضرورت ہے. اچھا, حدیث کو کیوں لوگ یہ سپریٹ کرتے ہیں کہ اس آیت کا جو متن ہے جو میں نے سورہ بقرہ کی بیان کی, یہ جو کانسیپٹ ہے, اب آیت پڑھ دی آپ نے اور آیت پڑھنے کے بعد پھر اس کے اوپر میں نے گھمایا اپنی تفسیر کر دی. تو حدیث کی طرف تو میں تب جاؤں گا نا جب میں دیکھوں گا کہ میرا اپنا بیان کردہ مطلب خود حضور نے ریجیکٹ کر دی, تو میں ادھر کیوں جاؤں. تو حدیث کو ریجیکٹ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآنی آیات کو پھر میں اپنی من مانی تفسیر پہنا سکتا ہوں. پھر میں بھی آزاد ہو رہا ہوں کہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہی قرآن کا منشا ہے, جس پہ اترے جو اس کو سمجھ میں آیا اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ مشکوک ہو گیا. تو جس پہ اترا اس کی بات کہیں بھی مشکوک ہو گئی ہے تو آپ کو 1400 سال بعد جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ مشکوک نہیں ہو سکتا. تو میں نے صرف آپ کو یہ تھیولوجیکل تھوڑا سا ایک ہنٹ دیا ہے کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ جو ہے یہ نہ آپ کسی مسیحی بھائی کے عقیدے کو چھیڑیں, نہ آپ کسی کو اپنا عقیدہ چھیڑنے کی کوشش کریں. اگر کوئی مسیحی ہے تو انٹرفیتھ ڈائلاگ کے پروسیس میں آنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ بائبل مقدس اور اپنی مسیحی تعلیمات کو اچھی طرح سے جانتا ہو تاکہ بحیثیت مسیحی اس پروسیس میں شریک ہو. اور اگر کوئی مسلمان بھائی ہے تو اس کو کم از کم چاہیے کہ اپنے فیتھ کے متعلق اچھی طرح سے پڑھ لے. انٹرفیتھ ڈائلاگ میں کے پروسیس میں سے آپ نے فیتھ کلیریفائی نہیں کرنی. انٹرفیتھ ڈائلاگ یہی ہے کہ مل جل کے ہمارے جو مشترکہ مسائل ہیں, دیکھیں بارش ہوتی ہے تو اس کا کوئی مذہب اور مسئلہ تو نہیں ہوتا, حالانکہ برسانے والا اللہ کی ذات ہے, تو مسیحی پہ اسی طرح برستی ہے, مسلمان پہ بھی. زلزلے میں جو ہلاکتیں ہوئی تھی اس میں زلزلے نے کیا یہ شعور اور تمیز رکھی تھی کہ میں نے صرف مسیحیوں کے گھروں کو گرانا, مسلمانوں کے گھروں کو نہیں گرانا. مصیبت کا کوئی مسئلہ یا مذہب نہیں ہوتا. تو جب مصیبتیں آزمائشیں ہمارے اوپر جب نازل ہوتی ہیں تو وہ یونیورسل کیپیسٹی رکھتی ہیں, تو ہمیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے خدا کا بندہ ہونے کے ناطے اپنی ذہن میں اس سے زیادہ وسعت پیدا کرنی چاہیے. ہم مسلمان بھی ہیں مگر ایٹ دا سیم ٹائم انسان بھی ہیں. تو بحیثیت انسان کے, بحیثیت مسلمان کے ہماری کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہیں. اگر ہمارا کوئی مسیحی بھائی پریشانی میں ہے, پرابلم میں ہے, اس کی مدد کرنا ہمارا اسلامی بھی اور اخلاقی فرض بھی ہے اور انسانی فرض بھی ہے. مگر یہ شعور ڈیولپ کر لینا کہ میں اس کی مدد بحیثیت انسان کے کر رہا ہوں, بحیثیت مسلمان کے نہیں, یہ بذات خود میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے. آپ کو اپنی آئیڈینٹی پہ فخر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ کو فخر ہوگا تو آپ فخری انداز سے اس پروسیس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. انٹرفیتھ ڈائلاگ تھیولوجی ایویلویٹ کرنے کا نام نہیں ہے. انٹرفیتھ ڈائلاگ تھیولوجی کو سمجھنے کا نام نہیں ہے. تھیولوجی کی سمجھ اور اس پہ ایمان مضبوطی کے ساتھ وہ پہلے سے آپ کے پاس ہونا چاہیے. ہمارے ہاں آفس میں ہے, کرسچن بھی ہیں آفس میں. ہم پہلے جب شروع میں نہیں ہوتا تھا کرسچن ہمارے پاس آئے تو ہم کرسمس ڈے بھی ان کا مناتے ہیں, کرسمس میں چھٹیاں اور جن کے جو اپنے تہوار ہوتے ہیں. اگر ہمارے ہاں اسلام اسلامی کو ڈیتھ ہو جائے, اگر کوئی کرسچن بھی ہے تو ہم سارے مسلمان مل کے جمع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. دعا ہم اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جب کسی مسلمان امپلائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کرسچن بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوتے ہیں. تو یہ اخلاقی بنیادوں پر ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جو پروسیس ہے یہ انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے. انٹرفیتھ ڈائلاگ ایک دوسرے کی خفیہ ایک دوسرے کے عقیدے پہ حملہ کرنے کا نام نہیں ہے. اب یہ جو اسٹڈیز میں نے آپ کو کوٹ کی وہ یہی تھا کہ اگر آپ نے عقیدہ سمجھانا بھی ہے تو پیار اور محبت اور حسن اخلاق سے بھی سمجھا سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی سے اختلاف رائے رکھتے ہیں, میری آج بہت ساری باتیں ہوں گی جس میں سے اکثر لوگ آپ متفق نہیں ہوں گے, تو آپ کا مجھ سے متفق نہ ہونا یہ حسن ہے اختلاف کا. اور انٹرفیتھ ڈائلاگ یہ ہوگا کہ آپ مجھ سے اختلاف رکھیں, میں تب بھی آپ سے محبت کروں, کیونکہ اختلاف رائے کا حق جو ہے مذہب نے بھی دیا ہے, خدا نے بھی دیا ہے. اس اختلاف رائے کے حق کو رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے کام آئیں, ایک دوسرے کی پریشانی میں شریک اور دلائل دے کر اس کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش بھی کریں, کوشش کریں مگر یعنی انبیاء علیہ السلام کا بھی یہ تھا وما علینا الا البلاغ کہ ہم نے پیغام پہنچا دیا, منوانا ان کے اس فرائض میں شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح بہت ساری باتیں بہت سارے ایریاز میں ہو سکتی ہیں. کویشچن آنسر میں ہم بسم اللہ کرتے ہیں. یہ جو سوال ہے میرا کہ جو حدیث کی 6 کتابیں صحیح 7 جس میں صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن ابی داؤد, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, تو ان کے اوپر تو میرے خیال میں اختلاف نہیں ہے, مستند کتابیں ہیں. اور اچھا اس میں سوال و جواب میں ایک ریکویسٹ کروں گا, ویسے تو جنرل ہو جائے گا
کوشش کریں کہ سوال اور جواب جو ہے انٹرفیت ڈائلاگ کے سبجیکٹ پہ رہیں، ٹاپک پہ، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپلور کر کے سمجھنے کا موقع مل جائے. سیاستہ میں بھی ضعیف احادیثیں ہیں، اس کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں. ضعیف کا مطلب نامقبول یا مردود نہیں ہوتا، ضعیف کے بھی آگے کئی درجات ہیں، اور بعض کا ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے مگر وہی موضوع کسی اسٹرانگ حدیث سے سپورٹ ہو رہا تھا تو وہ ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. اچھا سر، ڈاکٹر صاحب جو موجودہ حالات میں ایک اچھے مذہبی لیڈر کی کیا ذمہ داری ہے؟ گڈ کویشچن کہ موجودہ حالات میں ایک اچھے مذہبی لیڈر کی کیا ذمہ داری ہیں. تو اگر آپ پولس رسول کو پڑھیں تو اس میں چرچ لیڈر کی علامت بیان کی ہے کہ اچھا چرچ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کی خبر گیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. میرے خیال میں اچھے سوشل لیڈر کی اور اچھے ریلیجس لیڈر کی بھی ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ تربیت میں اپنی اولاد پہ توجہ کرتا ہے تاکہ اس کی اگلی نسل تمیزدار تہذیب دار ہو. تو میرے خیال میں ہمارا سوشل پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی ریلیجس لیڈر بن کے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کی اپنی اولاد کیسے نکل رہی ہے. تو ہم اگر اپنے گھر میں پہلے انٹرفیت ڈائلاگ کی پریکٹس کی عادت ڈالیں. امام غزالی نے اس لیے کہا ہے کہ 10 سال تک شریعت کا ہوتا ہے کہ نماز وغیرہ پڑھانی ہوتی ہے، مگر اس سے کہتے ہیں شریعت کا علم لینے سے پہلے اس کو تمیز اور تہذیب سکھائی جائے بچے کو، اٹھنے کے آداب، بیٹھنے کے آداب، دوسروں کو بلانے کے آداب. ایک تمیزدار بچہ جب شریعت کا نالج لے گا تو کل کوئی باصلاحیت تمیزدار عالم دین بنے گا، اور ایک بدتمیز بچہ تربیت سے جو وہ شریعت کا نالج لے گا تو وہ بدتمیز اور جاہل اور فتنہ اور فسادی عالم دین بنے گا. اس لیے میرے خیال میں اچھے سوشل لیڈر کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ ہم سب اپنے گھر سے شروع کریں، بجائے کہ دوسرے کے گھر پہ نظر رکھیں. ہم اپنے گھر پہ رکھیں تو ہمیں شاید فرصت ہی نہ ملے ان معاملات سے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھا کون ہے، انہوں نے کہا کہ سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. سب سے اچھا میں ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے. اور وہی جو پولیس اس طرح میں نے آپ کو کیا ذکر وہ نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایگزیکٹلی وہی منسوب ہے. اس طرح بے شمار احادیث ہیں. سر فرسٹ آف آل یہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ دس واز اے ونڈرفل اینڈ ہارٹ پرووکنگ سیشن، جس سے یہ ضرور محسوس ہوا کہ نو باڈی، کسی کو کوئی خطرے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے عقائد میں رہتے ہوئے اس سلسلے میں چل سکتا ہے. سو دس واز دا ونڈرفل سائڈ آف دا پریزنٹیشن. اینڈ دین جو تھوڑی محسوس ہوئی کہ تشنگی رہ گئی، تو اس میں جو ہم مستقبل میں سننا چاہیں گے وہ ہے کہ دوسرے عقائد کا بھی اگر تقابلہ کر کے اور ایک یونیورسلٹی پیدا کی جاتی ہے. اور جس مسئلے کو میں نے کہا کہ میں ایک مثال کوٹ کروں گا کہ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا اسلام میں ایک بہت بڑی درویش صفت ایک بی بی بصری ہوا کرتی تھی، بی بی رابعہ بصری. تو ان کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک بار بہت غصے اور جلال میں باہر نکلتی ہے گھر سے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بی بی صاحبہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں. تو کچھ دیر کے بعد جب واپس آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ادھر تو کچھ نہیں تھا، یہ ہم ہی لے جاتے ہیں. اور اس کو لے کے ہم کہیں کہ جنت کی حقیقت ہمیں معلوم ہے لیکن دل کو بہلانے کا یہ کیا اچھا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یا میرے بھائی یا ہم اسپیشلی ایک ایسی سویلائزیشن سے آ رہے ہیں جہاں سے ہزاروں سالوں سے ہم ٹالرنس میں رہتے ہیں. تو ہم لوگوں کو تو یہ فیل ہوتا ہے کیا یہ انٹرفیتھ کے حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں کیا اس کو نیگیٹ کرتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ریلیجن آیا تو وہ ایک ٹوٹل ایک پروسیس ہے ساری ہیومینٹی کے لیے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں یہ آیا وہ بھی میرے لیے تھا، وہ بھی میں تھا اس دور میں، اور جو اس دور میں آیا اس وقت بھی جو انسان تھے وہ بھی میرا، میں بھی ان کا تسلسل ہوں، تو اس میں مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں لگتا اور مجھے کوئی تھریٹ نہیں لگتا کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے اپنے اسلام کو پورا گندہ کر دیا. مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میرا تو ٹرو اسلام ہی یہی ہے کہ وہ بھی میرا تھا، یہ بھی میرا تھا. اور میں اگر مجھے کوئی کہے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو تو میں تو اس کو کہوں گا کہ جنت تو بی بی بصری نے بتا دیا ہے، جنت تو ہم نے یہی بنانی تھی. سو دس واز دا تھنگ میں شیئر کروں گا. جی اچھا، یہ سمپل میں یہ مختصر سے کمنٹ یہ کروں گا کہ ہم مسلمانوں کو یہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ ہمارا جنت کا کانسیپٹ کیا ہے. ایک تو مادی کانسیپٹ ہے، وہ تھیولوجیکلی اسپیکنگ وہ ٹھیک ہے نا، وہ ایگزسٹ کرتا ہے.
مگر اس میں بھی حدیث میں بھی آیا کہ ایک لوگوں کا گروپ ہوگا وہ جنت میں اداسی سے بیٹھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت میں آ کے اداسی، یہ کیسے ممکن ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم تو جنت کے لیے نہیں آئے تھے، ہم نے عبادت اس لیے کی تھی آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنا دیدار کرائے گا. تو وہ جی، تو جو اس مسلمانوں میں جس طرح لیولز ہوتے ہیں فیتھ کے، نالائق مسلمان ہیں، لائق ہے، تو مجھ جیسے نالائق ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کو جو لوسٹ رینک ہے ریوارڈ کا وہ جنت مانی مل گئی، مگر جنہوں نے عبادت اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضا کے لیے کی ہوگی ان کو خود اللہ کی قربت اور رضا ملے گی جنت میں. اور امام غزالی نے بعض آیات قرآن کا حوالہ لے کے کہا ہے کہ زندگی میں جو پریشانی ملتی ہے یہ دوزخ ہے، اور زندگی میں جو سکون، راحت اور اطمینان قلب ملتا ہے یہ جنت ہے. یہ بھی جنت کا ایک لیول ہے. ڈاکٹر صاحب کیا جنت میں یہی دنیاوی عمل ہوگا؟ وہ اس کی تفصیلات کتابوں میں ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ میرا انٹر کے حاضری میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایسی بہت میں بیٹھا ہوں، بڑی خوبصورت باتیں آپ نے ہوئی کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ اختلاف بھی اس میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو سلیبس کہہ لیں یا ہمارا کلچر ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہم میں سے مختلف ہے وہ ہم سے بہتر نہیں ہو سکتا. یہ ہماری ایک تھاٹ بن گئی ہے، جبکہ وہ ہم سے بہتر بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم انٹر فیتھ کی بات کرتے ہیں تو مجھے نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں. ایک دفعہ آپ جا رہے تھے رستے میں، صحابہ کے ساتھ تھے، ایک بوڑھے شخص کو دیکھ کے آپ نے اپنی چال کو آہستہ کر دیا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی چال کو آہستہ کیوں کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اس بوڑھے شخص کے احترام میں جو دو جہاں کے بادشاہ ہیں وہ آپ نے آپ کو آستہ کر رہے ہیں. تو آپ نے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے. تو آپ نے کہا کہ کیا ہوا کہ یہودی ہے، یہ انسان تو ہے. تو یہاں سے ہمیں ایک بہت اہم میسج ملتا ہے کہ سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ انسانیت کا ہے، کہ جس کا ہمیں احترام کرنا ہے. بلکہ اس کی ایک اور ایگزامپل جو وہ بڑھیا بھی ہم نے بڑی مشہور شروع ہے کہ وہ بڑھیا مطلب روز کوڑا پھینکتی ہے اور ایک دن نہیں پھینکتی تو آپ اس کے گھر اس کی تیمارداری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا اختلاف کے حوالے سے میں اس کو ضرور ایڈ کروں گا کہ جیسے بھائی نے کہا تھا تھوڑی سی مطلب ریجڈٹی یا تھوڑا سا آپ کے موقف میں ایک تو مجھے ایسے لگا کہ مطلب آئی ایم مسلم، آئی ایم پراؤڈ آف مسلم. تو اسی طرح سے کرسچین جو ہیں وہ بھی کرسچین ہونے پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کے بڑے مذاہب میں کرسچین ہیں. لیکن یہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کا پوائنٹ آف ویو ہمدردانہ ہے تو کرسچینٹی ہمدردی نہیں ریسیو کرنا چاہتی. مطلب یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا دیکھ کیا پوائنٹ آف ویو ریسیو ہوا کہ جیسے کرسچینٹی کے ساتھ کوئی مطلب زیادتی ہو رہی ہے یا اس طرح سے یہ جو بکس آپ نے پیش کی ہیں اس میں تھوڑا سا میں کہوں گا کہ باعث مجھے لگا ہے کہ یہ بکس آپ کے پاس 7 بکس آپ نے دی ہیں جو کہ مسلم اسکالرس آئی کنڈیم، میں یہ کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ اسلام کی بھی وہ لوگ خدمت نہیں کر رہے بلکہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ایسا کر کے. لیکن اسی طرح کی کیونکہ آپ نے کمپیریٹیو مطلب ریلیجین پر ہے تو آپ کو 7 بکس کرسچین اسکالرس کی جو کہ وہاں پہ انہوں نے کی تھی وہ بھی ایڈ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی کہ وہ بھی ایسا کر رہے ہیں کہ بیڈ جو لوگ ہیں وہ ہر معاشرے میں ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ تھا. دوسرا ایک آپ نے کہا تھا کہ وہ کرسچین نہیں ہے اکارڈنگ ٹو مائی فیتھ یا اسلام کے مطابق تو وہی کرسچین ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ کرسچین ایسا کہتے ہیں یا پاکستانی کرسچین ایسا کہتے ہیں، اس میں میرا تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہے. نہیں وہ پاکستانی پلیز کہ وہ کرسچین ہے یا یہ کرسچین ہے دیٹ از دیئر پوائنٹ دیئر فیتھ. تو ہمیں یہ سبسکرائب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کرسچین نہیں ہے یا یہ کرسچین ہے. وی بلیو کہ ہمیں ان کو بھی کرسچین مان رہے ہیں کیونکہ یہ ایک مذہب ہے، ایک پورا ایک ہے. تو ان میں آپ یہ کہہ لیں کہ 2 سیکٹس موجود ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ کوئی دنیا کا دوسرا آدمی یہ نہیں کہے گا کہ احمدی مسلمان ہے یا ہم مسلمان ہیں، وہ دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں. تو ہم جو ہے وہ دونوں کو کرسچین کہیں گے ڈویژنٹی پہ ہے یا نہیں ہے. تھینک یو. اچھا، اس میں دونوں 2 کمنٹس پہ میں کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ میں کمنٹ بھی کرتا رہتا ہوں تاکہ کلیئرٹی بھی ہوتی ہے.
آپ نے کہا میرے نقطۂ نظر میں تھوڑا سا شدت پسندی یا اس طرح کے تھوڑے سے یہ محسوس آج کل اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ باتیں اب کرتا کوئی نہیں ہے. ایک وقت تھا یہی باتیں کرنے والے کو عشق اور محبت کا نام دیا جاتا تھا. تو اب عشق اور محبت کو ریلیجیٹی یا ایکسٹریمزم کا نام دیا جاتا ہے. جذبے اگر آپ دیکھیں تو دونوں میں شدت ہے. اگر انتہا پسندی میں اور جو نیگیٹو فورسز ہیں اس میں اس شدت میں منوانے کی شدت زیادہ ہے, اور جو عشق اور محبت کی شدت میں ہے وہ سنانے کی شدت ہے منوانے کے لیے. میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. عشق اور محبت یہ ہمیشہ شدت ہی مانگتے, اس کے بغیر ہوتے نہیں ہیں, مگر فرق صرف ہوتا ہے کہ اس عشق اور محبت کی شدت میں دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا سننے والے کو, جبکہ انتہا پسندی اور دہشت گردی میں یا ایکسٹریمزم میں جس کی مذہب نگیٹ کرتا ہے اس میں منوانے کی طلب زیادہ ہوتی ہے, سنانے کی کم ہوتی ہے. ایک دوسرا میں یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں, اسلام مسیحیت اور مکالمہ محبت, یہ پاکستان اور برصغیر پاک کی تاریخ میں پہلی کتاب ہے. یہ آپ کو آن لائن فری ڈاؤن لوڈنگ کے لیے مل جائے گی. اگر آپ سبسکرائب ڈاؤن لوڈ پہ جا کے اس کو نئی مشتاق ٹائپ کریں گے تو یہ اویلیبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس طرح یوٹیوب پہ جا کے نئی مشتاق ٹائپ کریں گے تو میرے اپلوڈیڈ انٹرفیس ڈائلاگ کے لیکچر بھی آپ کو مل جائیں گے. اس کا آخری جو حصہ ہے اس کتاب کا, اس پہ مجھے ایک آیت ہے بائبل مقدس کی اور ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی, وہ میں صرف آپ کو سنانا چاہوں گا. مذہب اور تبلیغ کے اوپر دین کی تبلیغ کے دو طریقے ہو سکتے ہیں, اور دونوں اپروچز صحابہ کرام کے دور سے چلی آ رہی ہیں. حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ ہم محبت والے معجزات گنتے رہے اور تم خوف دلانے والے معجزات کو شمار کرنے میں لگے رہے. یہ حدیث ہے جس سے آپ کیا اخذ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ کے اپنی سوال کی ہے. اور یوحنا کا پہلا خط اس کا 4 باب اور 18ویں آیت کہ کوئی خوف کرنے والا محبت میں آج تک کامل نہیں ہوا. تو محبت کی تبلیغ, دین کی تبلیغ محبت کے اوپر بیس ہوگی تو اس سے کافی مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ جو موت کا منظر نامی کتابیں یہ خدا خوف دلانے سے نہیں ملتا. محبت کو جب آپ پرموٹ کریں گے تو محبت میں ایک چھوٹا سا جز خوف کا بھی ہوتا ہے کہ کہیں محبوب کو میری یہ بات بری نہ لگ جائے. ڈر میں اور خوف میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو وہ خوف جو ہے وہ بیسیکلی محبت کا ایک جز ہے, مگر محبت پرموٹ کرنی چاہیے. مذہب نے, دین نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا حاکم بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو 2-3 نصیحتیں فرمائیں کہ خوشخبری پھیلانا, متنفر نہیں کرنا اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا. یہ 2-3 نصیحتیں تھیں ایڈمنسٹریٹو. کہ اسلام کی انٹائر ایڈمنسٹریشن یہ ہے کہ پبلکلی آپ خوشخبری پھیلائیں, لوگوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں اور آپس میں پیار و محبت کو پرموٹ کریں. دس از واٹ اسلام از آل اباؤٹ. یہ ساری تھیولوجیز بھی بنتی ہے. میرا سر ایک سوال تھا. میں بیسیکلی ہندو ہوں, میں نے اسلام اسٹڈی نہیں کیا اتنا, لیکن ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے خاصی اسلامی کتابیں وغیرہ پڑھی نہیں تو آپ کی خدمت رکھتے ہیں آپ. تو یہ جو ہندوؤں کا ہے تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا تھا, لیکن ہمارے جو سماج میں ان کی جو پوزیشن ہے اور جو قرآن یا اسلامی نظریہ یا پھر قرآن شریف اس میں ان کی کیا پوزیشن ہے کہ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا, ایک پوائنٹ آپ کا اگر میں ایک مسلمان ہوں اور یہ جو کوئی کرسچن ہو یا کوئی جیو ہو یا کوئی ہندو ہو مجھے کہے کہ آپ کا مذہب غلط ہے, آپ جو ہے وہ غلط ہے, تو میں اس سے ایک سوال کر سکتا ہوں کہ بھائی میری تو چوائس نہیں تھی کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں, یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر اللہ کو ہندوازم پسند تھا یا اس کا مذہب ہندوازم ہے یا جیو ہے یا کرسٹ ہے تو مجھے وہاں پیدا کرتا. اسی طرح کوئی کرسچن یا جو بھی کہہ سکتا ہے تو میں اسے کہوں کہ آپ کا مذہب غلط ہے, تو وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو اپنے چوائس سے یا میری یہ سلیکشن تو نہیں تھی کہ مجھے جیو پیدا کرے اللہ سے. اللہ کو اگر عیسائی پسند تھی یا اللہ کو اگر جیوزم پسند تھا یا اللہ کو اگر اسلامی پسند تھا تو مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کرتا. یہ تو میری چوائس نہیں تھی, یہ تو میں بائی ایکسیڈنٹ ہوا ہوں یا بائی فیملی کے طور پر ہوا ہوں, جہاں پیدا ہوا ہوں. تو کیا یہ کوشچن کرنے میں کوئی حق ہو سکتا ہے؟ یہ تو ماں باپ اچھا سوال ہے. تو آپ کا کنکلوڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو. وہ والا کمنٹ رہ گیا کہ وہ یورپی کتابیں بھی. اچھا, آپ کا یہ کمنٹ تھا کہ میں نے اسلامک ریفرنسز کوٹ کیے ہیں تو کرسچن نہیں کیا, کرسچن بکس وغیرہ نہیں دکھائی.
اس کے دو پہلو ہیں، تو آپ ان سے اجازت لے دیں کہ ٹائم زیادہ دے دیں تو میں وہ بھی نکال دوں. آپ یہ کم کر دوسرا دیں. نہیں، دوسری بات میں آپ کو ریفرنسز دے دیتا ہوں. دیکھیں میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں نے اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنے معاشرے اور اپنے مذہب کے اندر کچھ ایسی خرابیوں کی نشاندہی کی ہے جو میں سمجھتا ہوں نان مسلم دیکھ کے اس کو اسلام کو بلیم نہ کریں یا برا نہ سمجھیں. تو میں نے اپنا کیس کو پریزنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. نمبر ایک بات، اب یہ کسی کرسچن کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ اپنی سائڈ کو بھی ریپرزینٹ کرے. میں نے شروع میں اس لیے کہا تھا کہ مکالمہ بین المذاہب کی وہ نشست جس کا آغاز اسلام پر تنقید سے ہو اور اختتام بھی اسلام پر تنقید سے، یہ بذات خود فتنہ اور فساد کی نشست ہے. اس کا اسلام اور انٹرفیت ڈائلاگ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی مقرر یا اسپیکر ایک سائڈ کو بہت زیادہ ایکسپوز کرتا ہے اور اسی کو کنکلوڈ کر دیتا ہے تو وہ اس کی نیت میں فطور ہے یا وہ جاہل آدمی ہے. خرابی اگر ادھر ہے تو خرابی ادھر بھی ہے.